امیر لشکر عباس جری دلاور عباس، امیر لشکر جری دلاور، تیرے علم سے تیرے کرم سے جو چاہا وہ مل گیا، مولا عباس مولا ہے زہرا ہے زہرا زہرا کی اب جہان سے رخصت ہے عالی، تم سے یہی ہماری وصیت ہے عالی، یا علی یا علی یا علی، میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، دربار میں تیری زہرا کو، ہاں دربار میں تیری زہرا کو جھٹلانے والے نہ آئیں، علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، یا علی میرے بابا ہر لمحہ جس در کو چوما کرتے تھے، یا علی میرے بابا ہر لمحہ جس در کو چوما کرتے تھے، اس در کو جلانے والے ہاں اس در کو جلانے والے اور جلوانے والے نہ آئیں، علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، علی میری حسرت تھی تم کو بابا کے منبر پر دیکھوں، یا علی میری حسرت تھی تم کو بابا کے منبر پر دیکھوں، ہے تیری جگہ اس منبر پر، ہاں تیری جگہ اس منبر پر آ جانے والے نہ آئیں، علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، یا علی یا علی پہلو بھی شکستہ ہے، بالوں میں سفیدی چھائی ہے، یا علی پہلو بھی شکستہ ہے، بالوں میں سفیدی چھائی ہے، ارے زہرا کو تیری اس حالت میں، ہاں زہرا کو تیری اس حالت میں پہنچانے والے نہ آئیں، علی میری میت پر میرا حق کھانے والا
تھا میرا جو چھین لیا، یا علی میرے محسن پر گریا، حق تھا میرا جو چھین لیا، یا علی مجھے مرتے مرتے بھی، یا علی مجھے مرتے مرتے بھی تڑپانے والے نہ آئے، علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، او یا علی زینب کی آنکھوں میں مجھے خوف دکھائی دیتا ہے، یا علی زینب کی آنکھوں میں مجھے خوف دکھائی دیتا ہے، گردن میں تیری ہے تنگ رسل، ہاں گردن میں تیری ہے تنگ رسل، پہنانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنة للموحدین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على الرسول النبی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة الباقية على قاتلهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوات. قرآن کریم کے ان پاکیزہ فقروں کے ذیل میں اس بات کی گزارش کی جا رہی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو وہ چیز عطا کی ہے جس پر نبی راضی ہو گیا، اور اسی لہجے میں جو چیز عطا کی ہے وہ سورہ کوثر کا وہ فقرہ ہے جس میں ارشاد ہوا ہے انا اعطیناک الکوثر. پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر کی تفسیروں میں جتنی باتیں کہی گئی ہیں وہ آپ
کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس سورے کے کئی نام قرار دیے گئے ہیں، اس میں سے ایک نام اس سورے کا سورہ فاطمہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس عطا پر پیغمبر کو راضی کیا ہے وہ ہے زہرا کو عطا کرنا۔ دیکھیے، اولا تو میں بہت کم صلوات پڑھواتا ہوں، لہذا جب پڑھنا ہو تو مل جل کے پڑھا کیجیے۔ تو شہزادی کو پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو عطا کیا، پیغمبر راضی رہے، پھر انہی کے ذریعے پوری صنف نسواں کی ہدایت اور رہبری کا کام خداوند عالم نے انجام دیا، اور انہوں نے جو ہدایت کا پیغام پہنچایا وہ پیغام اسی طرح سے زندہ ہے جیسے قرآن مجید کا کلام زندہ ہے، یعنی قرآن بھی زندہ اور فرمودات شہزادی کونین بھی زندہ۔ ایک لفظ جو مشترک مانا جاتا ہے، قرآن کو بھی مصحف کہا جاتا ہے، اور شہزادی کو جو الہامی طور پر خدا کی بارگاہ سے کلمات ملے اسے بھی مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے۔ مصحف یعنی جس میں کوئی چیز تحریر کر دی جائے، لکھ دی جائے۔ اس کے بارے میں یہ محدثین نے بالاتفاق یہ بیان کیا ہے کہ شہزادی کے القاب میں ایک لقب تھا محدثہ۔ محدثہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ بعد حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر کے دنیا سے وصال کی بنا پر شہزادی کو بڑا غم، بڑا حزن، بڑا ملال تھا، تو غمزدہ بیٹھی رہتی تھیں۔ جبریل امین کے ذریعے خداوند عالم الہامی کیفیت میں بہت ساری باتیں نازل کرتا تھا۔ مصحف فاطمہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنی واقعات، جتنے حالات، جتنی کیفیت، جو کچھ بعد پیغمبر اسلام صبح قیامت تک ہونے والا ہے، ان سب کو الہامی طور پر پروردگار عالم نے شہزادی کے حوالے کر دیا۔ جو کل الہام ہوتا تھا اور جو باتیں آتی تھیں، یا بعض روایات میں یہ ہے کہ جبریل امین سامنے موجود ہوتے تھے، تو جتنی باتیں خدا کی بارگاہ سے آ رہی تھیں ان کے لیے اہتمام یہ تھا کہ الہام ادھر سے ہوتا تھا، شہزادی سنتی جاتی تھیں، بولتی جاتی تھیں، اور مولائے کائنات اسے لکھتے چلے جاتے تھے۔ یعنی کلام ادھر سے آیا، شہزادی نے سنایا، مولائے کائنات نے اسے لکھا۔ عصمتیں کتنی ہیں درمیان میں، جبریل بھی صاحب عصمت، شہزادی بھی معصومہ، لکھنے والا میرا مولا بھی معصوم۔ اب اس کلام کی عظمت کا آپ اندازہ کیجئے۔ میں بہت بچا کے یہ لفظیں کہہ رہا ہوں، قرآن کا بھیجنے والا خدا ہے، نازل ہوا ہے میرے پیغمبر پر، لانے والے جبریل امین ہیں، لکھا ہے کس نے پہلے یہ سوچئے۔ قرآن مجید پیغمبر نے سنایا تو سب سے پہلے کس نے لکھا؟ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ جمع سب سے پہلے مولا نے کیا،
ہم اپنا عقیدہ بیان کیے دیتے ہیں، مگر اس کو امت اسلامیہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نے پہلے لکھا، فلاں صاحب نے پہلے لکھا، فلاں صاحب نے پہلے لکھا۔ خیر جس نے بھی لکھا ہو کسی عقیدے کے اعتبار سے، مگر لکھنے والا معصوم نہیں تھا۔ مولا نے جو لکھا وہ تو معصوم ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے، امت اسلامیہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جو دوسرے جتنے لکھنے والے تھے وہ سب کے سب غیر معصوم تھے۔ مصحف فاطمہ میں جتنے ہیں سب معصوم ہیں۔ قرآن کریم میں لکھنے والا کم سے کم غیر معصوم ہے، میں اس کی عظمت سے انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن کو نہیں مانے گا انسان تو کافر ہو جائے گا، بے دین ہو جائے گا، لامذہب ہو جائے گا۔ مگر نہ جانے کیوں پروردگار عالم نے اتنا اہتمام کیا مصحف فاطمہ کے لیے، کہ لکھنے والا بھی معصوم ہونا چاہیے۔ شاید اس کا راز یہ رہا ہو کہ میری کتاب کے انکار کرنے والے تو نہیں پیدا ہوں گے، نبی پر جو کلام آیا ہے اس کا لوگ انکار نہیں کریں گے، لیکن کہیں سے شک و شبہ شہزادی کے اس مصحف کے لیے کر سکتے ہیں، تو ایسے معصوموں کو رکھوں گا درمیان میں کہ نہ ان کی عصمت میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے، نہ ان کے کردار میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے، نہ ان کی تحریر میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے، نہ ان کے بیان میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے۔ اب اگر پڑھنے والے پڑھیں گے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ شہزادی کے ذریعے جو کلام الہی یا الہامات الہیہ جمع ہوئے ہیں ان میں کتنے خصوصیات ہیں۔ ایک لفظ کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام قرآن لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کتاب مبین قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے۔ لیکن امام چھٹے امام فرماتے ہیں، اب میں اس کو جس انداز میں پڑھتا ہوں اسی اعتبار سے آپ سوچئے گا۔ امام فرماتے ہیں جب لوگوں کو قرآن میں ان کے سوالات کے جوابات نہیں ملتے تھے، میں نہیں کہوں گا کہ امام کو نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ امام تو ساری باتوں کے جاننے والے ہیں، لوگوں کو جواب نہیں ملتا تھا تو فرماتے تھے امام نہیں مل رہا ہے تمہیں تو مصحف فاطمہ کھول لو، مصحف فاطمہ دیکھو تو تمہیں مل جائے گا ہر چیز کا جواب۔ صبح قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، چھوٹے سے چھوٹا امر، چھوٹی سے چھوٹی بات، وہ سب تمہیں مصحف فاطمہ میں مل جائے گی۔ اب نہیں پڑھتے لوگ تو یہ ان کی کمی ہے، مگر اب اس کو میں کیا دوں؟ قرآن پڑھ کے جب قرآن کو سمجھ نہیں پاتے تو یہ تو الہامی کتاب ہے جو شہزادی نے مولا کائنات سے لکھوائی ہے، تو اسے کیسے سمجھ سکیں گا؟ اب تو پہچاننا چاہیے، زہرا کی عظمت کا اندازہ لگاؤ، تنہا کسی خاتون کا نام نہیں ہے فاطمہ، تنہا کسی بی بی کا نام نہیں ہے فاطمہ، تنہا بنی ہاشم کی عظیم فرد خاتون کا نام زہرا نہیں ہے۔ زہرا اس ذات کا نام ہے کہ اگر دور سے آنے والی کوئی شہزادی بھی ہو تو اس دروازے پہ آ کے اپنے کو شہزادی نہ کہہ سکے، آئے تو کنیز بن کے آئے، آئے تو لوڈی بن کے آئے۔ فضہ حبشے کی کنیز تھی نا، انہیں شاہی پہ فخر نہیں تھا، زہرا کی کنیزی پہ فخر تھا۔ شاید راز یہی رہا ہو، جہاں میں نے کل چھوڑا تھا، شاید راز یہی رہا ہو کہ میری شاہی کا اگر تذکرہ ہوگا تو دنیا کے خطاکاروں کی کتابوں میں تذکرہ ہوگا، لیکن کنیزی زہرا کا اگر تذکرہ ہوگا تو جب تک سورہ طہر رہے گا تب تک میرا تذکرہ برقرار رہے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اور اس کے بعد یہ قرآن کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
پیغمبر آپ اپنے رب کے لیے عبادت کے مقام میں کھڑے ہو جائیے، قربانی دیجیے. ان شانئک والابتر، جو آپ کے دشمن ہیں ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی. آپ کی نسل کے ختم ہونے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، یہ تو ہمیشہ جاری رہے گی، ہمیشہ باقی رہے گی. تو اب ایک بات اور سمجھ میں آئی، زہرا تنہا عطیہ پروردگار کا نام نہیں ہے، دشمنان اسلام کے خاتمے کی دلیل کا نام ہے زہرا. یہ اسلام کے دشمن ختم ہو جانے والے ہیں، یہ نہیں باقی رہیں گے. زہرا کی نسل ہمیشہ باقی رہے گی، دین اسی کے حوالے ہے نا. ایک لفظ اور میں نے کہا تھا کہ شہزادی کے القاب میں جیسے کوثر اکیلا لفظ ہے جو ایک ہی بار قرآن میں آیا ہے، ایسے ہی لفظ صدیقہ بھی ایک ہی بار آیا ہے، دوبارہ قرآن مجید میں نہیں آیا ہے. وہ بھی جناب مریم کے اور جناب عیسیٰ کے واقعے کے ذیل میں آیا ہے. جو میں گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اسے آپ ذہن میں رکھیے گا، پھر ماں کا مرتبہ بھی پہچانیے گا، اس کی عظمتوں کا اندازہ بھی لگائیے گا. ابھی آپ یہ بھائی نوجوان پڑھ رہے تھے تو اس میں پڑھتے ہوئے شروع ہی میں آیا ہے کہ شہزادی نے مولا کائنات سے کہا تھا کہ جن لوگوں نے میرا حق کھا لیا ہے، بہت نازک بات ہے، کہا ہے شاعر نے کہ جن لوگوں نے میرا حق کھا لیا ہے، شہزادی نے کہا میرے جنازے میں نہ آئیں. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہ فقرہ ہے تو بہت تلخ مگر ہاتھ جوڑ کے یہ بات کہتا ہوں، شہزادی کیا کہہ رہی ہیں؟ جو میرا حق کھانے والا ہے وہ میرے جنازے میں نہ آئے. رکا ہوں اس لیے تاکہ سوچ لیجئے. کہا ہے کہ میرے جنازے میں نہ آئے جنہوں نے میرا حق کھا لیا ہے. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے بھی کردار کا اندازہ لگائیے گا شہزادی نے کیا کہا ہے. مجلس ادا بچھانے سے پہلے فرش ادا پر آنے سے پہلے حق زہرا ادا کر دیجئے گا تاکہ فرش ادا پر بیٹھنے کا حق پیدا ہو جائے. اور اگر شہزادی کا حق نہیں ادا کیا ہے ہزار کر لیجئے مجلس ہے، وہ ایک دفعہ پلٹ کے کہیں گے میری صفِ ادا بچھائیے اور میرا حق نہیں ادا کیا. آسان کر دوں، جس نے اپنے بچے ہوئے مال اور اپنے بچی ہوئی چیزوں میں سے خمس نہیں نکالا ہے وہ کیسے زہرا کی صفِ ادا بچھا رہا ہے، وہ کیسے شہزادی کا غم کر رہا ہے، شہزادی کا ماتم کیسے کر رہا ہے. پہلے اس کا حق تو ادا کرو، پھر اس کے بعد صفِ ادا بچھانا. جتنی کڑوی ہو جائے میں اسے ابھی بالکل میٹھی میٹھی بنا دوں گا. 2-4 منٹ ٹھہر جائیے، ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. مگر یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ منبر کا فریضہ بھی ہے اور منبر یہ ہم سے مطالبہ بھی کرتا ہے کہ ان باتوں کو ضرور پہنچائیے جو باتیں شریعت میں بیان کی گئی. کہتے ہیں لوگ، یاد رکھیے گا صدیقہ پہ چھوڑا ہے، ابھی آتا ہوں. کہتے ہیں ہم نے اپنے بازوؤں کی طاقت سے کمایا ہے، اب دے دیں، اتنا نکال دیں. کتنا مانگا ہے خدا نے؟ 100 روپے میں، جلدی بتائیے، اس کا مطلب یاد ہے لوگوں کو. 100 روپے میں 20 روپے خدا نے مانگے ہیں اور کہا 80 تمہارا، 20 ہمیں دے دو. اس میں 10 ہم اولاد زہرا کے لیے رکھیں گے، 10 امام کا.
20 دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہیں دینا چاہتے، کیا کیسے دے دیں؟ اب واقعہ سن لو. دیکھیں پیسہ تو خدا نکلوا لے گا، آپ چاہے جائز نکالیں یا ناجائز نکالیں. واقعہ سن لو پھر فیصلہ کر دینا. جناب موسیٰ کا زمانہ تھا اور وہ ہدایت کرتے کرتے تبلیغ کرنے کی منزل میں جب ہدایت کے لیے سب لوگوں کو جمع کرتے تھے، بالکل میرے نوجوانوں غور سے سننا، میں تمہیں کو خطاب اس لیے کرتا ہوں کہ ضعیف لوگوں نے اپنی عمریں گزار لی ہیں. دین جوانوں کے ہاتھ میں ہے. یہ جوان اگر سدھر گئے تو معاشرہ سدھر جائے گا. مذہب نے بوڑھوں کو نہیں پکارا ہے، مذہب نے جوانوں کو آواز دی ہے. میرا مولا کہتا ہے جوانوں کے سامنے دین پیش کرو، ان کا ذہن ابھی تازہ ہے، یہ جلدی میرا دین قبول کر لیں گے، یہ جلدی میری باتیں قبول کر لیں گے. جب یہ بہت بڑے ہو جائیں گے، زمانے کے حالات میں گرفتار ہو جائیں گے، تو اتنی ماحول کی گندی تہیں جم جائیں گی کہ پھر میری اچھی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ابھی تو نوجوان ذہن ہے، تو تازہ ذہن. اور پھر یہ آپ کے ذوق کے لیے کہتا ہوں، رسول اللہ نے جتنی مدد لی ہے وہ جوان سے لی ہے. ہمیں نہیں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. جتنی مدد لی ہے دین کو پھیلانے میں وہ جوان سے لی ہے. تھے تو بہت سے بوڑھے، مگر بوڑھے نہیں کام آئے. کام آیا تو وہی جو لافتہ تھا، وہی کام آیا، اسی سے مدد لی. تو مال 20 دینا ہے وہ نہیں دیا جاتا. مال کیا ہے؟ خدا نکلوانے کا جو سنا رہا ہوں اسے ذہن میں رکھیے. جناب موسیٰ تبلیغ کرتے تھے، تبلیغ کرتے کرتے اس مجمع میں قارون بھی رہتا تھا جس کی تبلیغ کر رہے تھے. قارون، اس کے پاس دولت کتنی تھی؟ کسی صاحب کو اگر فیگر یاد ہو تو بتا دیں. بہت مجلسیں سنی ہوں گی. کتنی دولت تھی؟ اب تک کسی تاریخ اور ہسٹری کی کتاب میں کسی لکھنے والے نے شمار کر کے یہ نہیں بتایا کہ قارون کے پاس مال کتنا تھا. یہ لکھا گیا کہ 40 اونٹوں پر خزانے کی چابیاں لادی جاتی تھیں. تو ایک ایک چابی تھوڑی لادی جاتی رہی ہوگی کہ ایک اس اونٹ پر رکھ دیا، دوسری اس اونٹ پر رکھ دیا، تیسرے اونٹ نہیں، چابیاں لاد. اس کا مطلب یہ کہ خود نہیں اٹھا سکتے تھے تو اونٹ کی پشت پر لادی جاتی. چابیاں اتنی رہی ہوں گی تو مال کتنا رہا ہوگا اس کا تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. موسیٰ جب تبلیغ کرتے کرتے یہ کہتے تھے کہ اپنا مال پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ نکالو. زکوٰۃ نکال دو گے تمہارا مال پاک ہو جائے گا. تھے چاہنے والے جنہوں نے نکالا. ایک دن قارون سے بھی خطاب کر کے جناب موسیٰ نے کہا بھئی یہی منزل بڑی ناگوار ہوتی ہے. ہدایت کرنے والا جنرل بات جب تک کہتا رہے تب تک سب سنتے ہیں. خدا نہ کرے کہ ہدایت کرنے والا کسی سے پرسنلی کہہ دے کہ بھائی آپ بھی نکال دیجئے، اس لیے کہ جس دن وہ یہ کہے گا آپ بھی نکال دیجئے اس دن وہ خود ہی نکالا جائے گا، وہ نہیں رہے گا. ان کی ہمت، ہماری مسجد کے امام یہ ہم سے کہتے، ہم اتنے بڑے عہدے کے مالک، میں نام نہیں لوں گا، ہم سے کہتے نکال دیجئے اور اس دن وہ نکال دیے جائیں گے. یہ جو روز روز مسجدوں کے امام بدلتے ہیں کیوں مجھے نہیں معلوم. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ عالم دین ناحق نہیں ہوگا، وہ بھی غلطی کر سکتا ہے.
یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو ذمہ دار ہیں وہ غلطی نہیں کریں گے، معصوم ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر غلطی میں کرتا ہوں تو مجھے توبہ کرنے کا حق ہے، غلطی اگر ذمہ دار کرتے ہیں تو انہیں توبہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ توبہ وہ شے ہے کہ ایک توبہ صدقے دل سے اگر کر لے ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی ماں کے شکم سے دنیا میں آیا ہو، اتنا پاکیزہ ہوتا ہے۔ تو اب شاہی نے پہچانی کہ قارون سے کہہ دیا نکالو، کہا موسیٰ اتنی محنت سے کمایا ہے، نکال دوں؟ میں نہیں نکالوں گا۔ دوسرے دن نکالو، نہیں نکالے، مسلسل کہتے رہے۔ جو بات میں نے کہی ہے اسے ذہن میں رکھیے گا، نہیں نکالوں گا۔ موسیٰ کہتے رہے نکالو، پہلے کہا تھا 10 دینار نکال دو، اتنے مال سے 10 دینار کہا تھا نکال دو، کہا نہیں نکالوں گا۔ کچھ پتہ چلتا؟ 10 دینار نکال دیتا تو کچھ نہیں پتہ چلتا، کہا نہیں نکالیں گے۔ دوسرے دن کہا اچھا 5 دینار نکال دو، کہا نہیں نکالیں گے۔ گھٹا کے موسیٰ نے کہا 1 دینار نکال دو تو تمہارا سارا مال پاک ہو جائے گا۔ یہ نبی کہہ رہا ہے سارا مال پاک ہو جائے، کہا نہیں نکالیں گے۔ اب جو چوتھا دن آیا تو سوچا کہ آج پھر کہیں گے، تو بڑی ترکیب کر کے اس نے سازش کی، ایک غلط قسم کی عورت کو ایک تھیلی دی، کہا یہ لو، جب موسیٰ زکوٰۃ کا مسئلہ پیش کریں تو تم کھڑی ہو کے کہہ دینا کہ موسیٰ پہلے اپنا کردار بہتر بناؤ پھر دوسروں سے کہنا۔ آج بہت مطمئن ہے کہ کہیں گے تو آج موسیٰ کا کردار خود ہی خراب ہو جائے گا۔ تھیلی اس کو دی، روکوں 1 منٹ کے لیے، موسیٰ کتنا مانگ رہے تھے؟ 1 دینار، نہیں نکال رہا تھا، تھیلی دی، 1 دینار ہے، بھری ہوئی تھیلی۔ مال تو خدا نکلوا لیتا ہے، چاہے آدمی جائز ذریعے سے نکالے چاہے ناجائز ذریعے سے نکالے، ناجائز طریقے سے نکالے، دے دیا تھیلی۔ موسیٰ نے تقریر کی، حسب عادت تقریر کی، پھر کہا نکال دو قارون۔ اب بیٹھا ہے اس لیے کہ سدھا کے لایا ہے نا کہ اب تو اٹھ ہی جائے گی یہ عورت، اٹھتی ہی نہیں، ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، نہیں اٹھتی۔ عاجز آ کے کہا اٹھتی کیوں نہیں؟ بھرے مجمع نے اب تو پہچانا ہوگا، تیار کر کے لایا تھا، کاہے کے لیے؟ کہا اٹھ کے کہو موسیٰ کا کردار کیسا ہے۔ جب کہہ دیا تو اٹھی، مجمع نے پہچان لیا نا کہ کون اسے تیار کر کے لایا ہے۔ جو سب سے بڑا مالدار تھا وہی تیار کر کے لایا تھا، کہا یہ تھیلی، اٹھ کے مجمع میں آئی، موسیٰ کو خطاب کیا اللہ کے نبی یہ تھیلی مجھے قارون نے دی ہے، صرف اس لیے تاکہ میں یہ کہہ دوں کہ پہلے اپنا کردار بہتر بناؤ۔ موسیٰ تم اللہ کے نبی کل بھی تھے، آج بھی ہو، تم نبی رہو گے، تمہارے کردار میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہوئی۔ جو صاحب بھی تاریخ میں اس کے بعد کا واقعہ پڑھیں گے مجھے بتا دیں گے۔ تھیلی چلی گئی، واپس نہیں ہوئی، چلی گئی۔ 1 دینار دے دیے ہوتا تو مال پاک ہو گیا ہوتا، پوری تھیلی چلی گئی، مال پھر ویسے ہی نجس کا نجس رہ گیا۔ یہی حال ہے عزیزوں ہمارے دنیا میں، حق نہ ادا کرنے والوں کا خدا کسی نہ کسی راہ میں نکلوا دیتا ہے۔
کر دیا تو میں ذمہ دار ہوں اس مال کی حفاظت کرنے کا. کبھی وہ مال ضائع نہیں ہوگا، برباد نہیں ہوگا. اور اگر ایک جگہ رہ گیا مال تو یہ اچھا رہے گا، کبھی اچھا نہیں رہے گا. اس عورت نے کہہ دیا کہ آپ کا کردار بہترین ہے، لیکن یہ کسی تاریخ میں نہیں ملا کہ وہ عورت نبی کی چاہنے والی بن گئی ہو، نبی پر ایمان رکھنے والی ہو گئی ہو، یہ کہیں نہیں ملا. یہ کردار تو میرے امام کا ہے. ایک موسیٰ انبیاء کے زمانے کا، ایک موسیٰ امام کے زمانے کا، میرا اور آپ کا 7واں امام. حاکم وقت نے ایک نوجوان خاتون کو قید خانے میں بھیجا تھا، کہا جاؤ موسی کاظم کی عبادت کو خراب کر دو. عبادت نہ کرنے پائے، رات بھر رہی قید خانے میں. صبح حکومت کا آدمی آیا، دروازہ کھولا. اب جو کھول کے دیکھا تو جیسے میرا امام سجدے میں تھا ایسے ہی یہ خاتون بھی سجدے میں تھی. اب تو فرق سمجھ میں آیا، نبوت کا موسیٰ اور ہے، امامت کا موسیٰ اور ہے. نبوت کا موسیٰ اپنا کردار بچا لیتا ہے مگر دشمن کے کردار کو اپنے کردار میں بدل نہیں پاتا. امامت کا موسیٰ وہ ہے جو اپنا کردار بھی بچا لیتا ہے اور دشمن کے کردار میں بھی تبدیلی اور انقلاب پیدا کر دیتا ہے. وہ تبدیلی آپ نے دیکھی ہے، واقعہ برابر آپ نے سنا ہے. اب میں ایسے ہی پڑھتا جاؤں گا تو سب وقت بھی ختم ہو جائے گا. ایک لفظ اور آپ سماعت کر لیں. جب نہیں دیا 1 دینار تو حشر کیا ہوا؟ ہمیں غنیمت جانو کہ موسیٰ نے بد دعا کر دی تو قارون دھس گیا. غنیمت جانو رحمت للعالمین کے جانشین بد دعا نہیں کر رہے ہیں، ورنہ اگر بد دعا کر دیں تو کوئی بچے گا؟ اب مال کا ہمارا ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ ہمارا ہے. خدا کہتا ہے حدیث قدسی میں المال و مالی، جتنا مال ہے سب میرا ہے. والفقراء عیالی، فقیر لوگ میری عیال ہیں. والامراء منائی، مالدار لوگ میرے امانت دار ہیں. میں مالداروں کو مال دے کے یہ دیکھتا ہوں یہ امانت دار ہیں کہ خیانت کار. اگر امانت دار ہیں تو ان کا مال بڑھتا جائے گا، خیانت کار ہیں تو مال ختم ہو جائے گا. نہ جانے کتنوں کا مال ختم ہو گیا، دھستا چلا جا رہا ہے، دھستا چلا جا رہا ہے. یہ قارون. اور بہت تفصیلات ہیں اس ذیل میں. مال ایک جگہ اگر رہ گیا تو قسم خدا کی سوائے برائی کے کبھی اچھائی نہیں پیدا کرے گا. اور مثال دے دو تو ابھی آپ اس بات کو آسانی سے سمجھ لیں گے. نالیوں میں پانی بہتا ہے نا، اگر کسی ایک جگہ رک جائے، بہتے بہتے اگر رک جائے تو کیڑے کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ جہاں رک رہا ہے، رکا ہے وہی کیڑے پیدا ہوتے ہیں. رک گیا تو کیڑے پیدا، بہتا رہتا تو کیڑے نہ پیدا ہوتے. مال کا حال یہی ہے عزیزو. مال سماج کے رگوں میں دوڑنے والے پانی کا نام ہے. یہ اگر دوڑتا رہا تو کیڑے نہیں پیدا ہوں. کیڑے کیا ہیں؟ تکبر، غرور، حسد، کینہ، جلن، برائیاں، غلاظتیں، گندگیاں، یہ سب کیڑے ہیں. انہی کیڑوں کی بنا پر سماج بگڑتا ہے. اور اگر یہ پانی دوڑتا رہے
تو کسی نہ کسی خزانے تک پہنچ جائے گا، یہ کیڑے نہیں پیدا ہوں گے۔ ایسے ہی مال اگر سماج کی رگوں میں جاتا رہا تو نہ کوئی غریب ہوگا، نہ کوئی فقیر ہوگا، نہ کوئی مسکین ہوگا، نہ کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، پورا سماج سکون سے رہے گا۔ دوسری بات اور سن لیجئے، مال ایسے ہی ہے جیسے انسان کی رگوں میں دوڑنے والا خون دوڑ رہا ہے، جب تک چل رہا ہے ٹھیک ہے آدمی، ادھر ایک جگہ رک گیا، بلاک ہو گیا، بلاکیج ہے، کھل نہیں رہا ہے، اب نہیں کھل رہا ہے تو رکا ہے ادھر سینے کی رگ میں، نہ ہاتھ کام کر رہا ہے، نہ پیر کام کر رہا ہے، نہ اور اعضاء و جوارے کام کر رہے ہیں، یہ اتنا بڑا جسم اتنی چھوٹی سی رگ میں رکا ہے تو سب بیکار۔ کیوں؟ یہ اگر سرکولیٹ ہوتا رہے، یہ اگر دوڑتا رہے تو پورا جسم اپنی جگہ پر صحیح و سالم رہے گا، اور اگر رک گیا ایک جگہ، دیر تک رکا، فیل، دیر تک رک گیا تو ہارٹ فیل کر گیا، ہمیں ادھر تھا تو ہارٹ کیوں فیل ہو گیا؟ یہاں رکا تھا تو یہ بیچارہ مر کیوں گیا؟ کہ اسے رکنا نہیں چاہیے تھا، یہ دوڑتا رہے، چلتا رہے، سرکولیٹ ہوتا رہے، یہاں سے وہاں ہر رگ میں منتقل ہوتا رہے، تب یہ انسان کی زندگی ہے۔ عزیزو، ہمارے سماج میں مالداروں کا مال اس لیے ہے تاکہ سماج کی رگوں میں یہ مال خون کی طرح دوڑتا رہے، اور جب خون کی طرح دوڑے گا تو مذہب نے بتا دیا خمس نکالو تاکہ دوڑے، زکوٰۃ نکالو تاکہ دوڑے، صدقہ دو تاکہ دوڑے، خیرات نکالو تاکہ دوڑے۔ یہ مال جب دوڑتا رہے گا تو سماج نہ محتاج ہوگا، نہ غریب ہوگا، نہ محتاج کو، نہ سماج کو کسی کی ضرورت ہوگی۔ اسی لیے مذہب نے کہا ہے اگر حقوق ادا ہوتے چلے گئے تو حق ظاہرہ اگر ادا ہو گیا، سماج بالکل صحیح منزل میں رہے گا۔ حق ظاہرہ نہیں ادا ہوا، نہیں ادا، ظاہرہ کے توسط سے دعا مانگی، شہزادی نے اپنی تمام تر طاقتوں کو استعمال کر کے خدا کی بارگاہ سے دلایا، اب وہی شہزادی مانگ رہی ہیں، دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا ہم کیسے مال دے دیں؟ تو رک جائے تو کیڑے پیدا ہو جائیں، جسم میں رک جائے تو بلاکیج ہو جائے، بلاکیج ہو تو ہارٹ فیل کر جائے، تو ہماری زندگی بھی نہیں رہ جائے گی۔ مال اگر ایک کسی جگہ رکا رہا، غریب تو بیچارہ سو جاتا ہے کہیں بھی، اور مالدار گولیاں کھا کھا کے کروٹ بدلتا رہتا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے۔ نیند آئے کیسے؟ نیند تب آئے گی جب حق ادا کر دو، جب تک حق ادا نہیں کرو گے نیند نہیں آئے گی۔ حق ادا کرو تو مطمئن رہو گے، اور جب مطمئن رہو گے تو نیند آئے گی۔ کس کا؟ ظاہرہ کا۔ بہت ہمیں اطمینان ہے، روز صبح سے شام تک لعنتیں کرتے ہیں جس نے ظاہرہ کا حق غصب کر لیا۔ اس سے آگے کہوں، جس نے حق ظاہرہ غصب کر لیا وہ قابل لعنت ہے نا۔ ہر ایک کو اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہم نے کہیں حق ظاہرہ کھایا تو نہیں ہے، ہم نے کہیں ظاہرہ کا حق غصب تو نہیں کر لیا، وہ غصب کر کے چلے گئے تو آج بھی قابل لعنت۔ ہم غصب کر رہے ہیں تب بھی مومن، تب بھی صاحب ایمان۔ ہمیں ادا کرو، جتنا بھی حق ظاہرہ ہے اسے ادا کرنے کی فکر کرو، تب شہزادی خوش ہوں گی۔ نبی نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی،
خاتمہ میرا حصہ ہے، میرے وجود کا حصہ ہے۔ من آداہا فقد آدانی، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ ومن آدانی فقد آد اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ ومن آد اللہ فقد کفر، جس نے اللہ کو اذیت دی وہ مسلمان ہی کہاں رہا، وہ کافر ہو گیا۔ جس کے لیے زہرا نے کہہ دیا یہ آئے نہیں، یہ نہ آنے پائے، علی سے کہا یہ نہ آنے پائے، یہ کہنا بتاتا ہے اگر مسلمان رہے ہوتے تو شہزادی کبھی نہ روکتی، کبھی نہ روکتی۔ یہ میرے بابا کا کلمہ پڑھنے والا، اسے آنا چاہیے مگر روک دیا شہزادی نے۔ اور کہتے ہیں لوگ ارے فدق تھا ہی کیا، فدق تھا ہی کیا، یہ تو انہی سے پوچھئے جو ان کے گروہ کے لوگ تھے، کیا تھا؟ ایک نے تو کسی طرح کچھ لکھ دیا تھا، وہ دوسرا بیچ میں آ گیا، سب سے بڑا شاطر یہی تھا، یہ درمیان میں آ گیا، کہا کیا ہے؟ کہا یہ میں نے لکھ دیا، شہزادی کا حق تھا، کہا دیکھیں لیا، لکھ دیا تو حکومت کیسے چلاؤ گے؟ یہی تاریخ کا فقرہ ہے، کہا حکومت کیسے چلاؤ گے؟ آپ نے لکھ دیا تو حکومت چلے گی کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فدق کوئی باغ نہیں تھا، فدق اتنی بڑی جائیداد تھی کہ جس سے اس وقت کی مملکت اور حکومت کے چلانے کے لیے انتظام کیا جاتا تھا۔ اب اگر فدق کسی نے لے لیا ہے تو پہچانو اس نے زہرا کا تنہا حق نہیں لیا ہے، اسلام کے قانون کو بھی توڑا ہے، شہزادی کا حق بھی غصب کر لیا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور بس عزیزوں میں نے اتنے فقرے آج اس سلسلے میں عرض کیے ہیں، اسے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ حق ہے شہزادی کا ذکر کیا جائے، حق ہے شہزادی کے غم میں رویا جائے، حق ہے شہزادی کے لیے حزن و ملال انسان کے اندر پیدا ہو، لیکن صداقت قلبی کے ساتھ روئیے، اس طرح ماتم کیجئے، اس طرح حزن کیجئے کہ شہزادی راضی ہو جائیں۔ بڑے دکھ اٹھائے ہیں اس بی بی نے، بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، جو مسلسل تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ نہ دن کو صحیح طور پر رو پاتی تھی، نہ رات میں صحیح انداز میں رونے دیا جاتا تھا۔ گھر میں جب آتی تھی، میں نے مقتل کا ہی فقرہ پڑھا ہے، شہزادی جب گھر میں آتی تھیں اور بچے آ جاتے تھے، وہ قسم خدا کی بچوں کو جب سامنے دیکھتی تھی شہزادی اپنے آنسوؤں کو روک لیتی تھی۔ دل چاہا پوچھو شہزادی آپ بچوں کو دیکھ کے آنسو روک کیوں لیتی ہیں؟ جب نہیں شہزادی ارشاد فرمائے میں اگر رہوں گی تو میرے بچوں کو کون سنبھالے گا، حسن و حسین کی تسلی کا سامان کون فراہم کرے گا، اس لیے میں اپنے آنسوؤں کو روک لیتی ہوں۔ یہ سیرت زینب کو ماں سے ملی تھی، کربلا میں سارے غمزدوں کو حفاظت کرنے والی شہزادی زینب روئی نہیں بی بی۔ اگر میں رہوں تو ان بیواؤں کو کون دیکھے گا، ان بے کسوں کا سہارا کون بنے گا، ان بچوں کو دلاسے اور تسلی کون دے گا؟ تو شہزادی روک لیتی۔ جب ذرا نگاہوں سے اوجھل ہوتے تھے بچے، زاروں قطار شہزادی روتی تھی۔ کل میں نے یہاں تک تذکرہ کیا تھا کہ جلتا ہوا دروازہ شہزادی پر گرا دیا گیا، شکم مادر میں بچہ شہید ہو گیا۔ فریاد اپنے لیے شہزادی نے نہیں کی، فضہ کو بلا کے کہا فضہ میرا بچہ گزر گیا، میرا بچہ گزر گیا۔
اب مجھے نہیں معلوم کیسے شہزادی نے برداشت کیا ہوگا، وہ ننھا تھا بچہ جو شکم مادر میں ابھی پروان چل رہا تھا، وہ ظالموں کے اس ظلم کے نتیجے میں شکم مادر میں شہید ہو گیا۔ اے شہزادی فریاد کرو گی تو کس سے فریاد کرو گی؟ علی کے ہاتھوں میں گردن میں رسن باندھی گئی ہے، کائنات کا مشکل کشا 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 لے جایا جا رہا ہے۔ شہزادی نے ایک ہی لفظ، ارے چھوڑ دو ابو الحسن کو، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال بکھرا دوں گی۔ فقرہ علی نے سنا، پلٹ کے کہا شہزادی یہ نہ کرنا، شہزادی اپنے بالوں کو نہ بکھرانا ورنہ کائنات میں کوئی نہ رہ جائے گا، عذاب الہی نازل ہو جائے گا۔ اے بی بی ہاتھ جوڑ کے کہوں آپ سے، علی نے کہا بالوں کو نہ بکھرانا۔ آئے کربلا مقتل میں بیویاں سروں سے ردائیں لے لیے گی، بیویاں برہنہ سر کربلا سے کوفے سے شام تلک چلی جا رہی ہیں، کس انداز سے جاتی ہوں گی؟ بس آخری لفظ ہے تو آپ سماعت کر لیں مساج کے ذیل میں اور گفتگو تمام کر دوں گا۔ کہا تھا نا علی تم ہی مجھے غسل دینا، مگر رات میں غسل دینا، رات میں غسل دینا۔ دن میں شہزادی دنیا سے گزر گئی، کہا رات میں غسل دینا۔ علی تم ہی مجھے کفن پہنانا اور رات میں تم ہی مجھے دفن کرنا رات میں۔ اے علی ایک قبر کا نشان نہ بنانا، جگہ جگہ قبر کا نشان بنا دینا تاکہ کوئی بے ادبی کرنے والا ظالم بے ادبی کرنے کی طاقت نہ رکھ سکے۔ باتیں سب علی نے تسلیم کی۔ رات کو بس آخری لفظ سنو، ختم ہے۔ غسل کے لیے شہزادی کو تختہ غسل پر لٹایا اور جب لٹا دیا تو بنت رسول کے جسم سے لباس ہٹانے لگے۔ کیسے عزیزوں آپ کو کیسے میں آپ کو سنا دوں؟ مقتل کی روایت کا فکر ہے، میں خود اپنے دل میں قابو نہیں پاتا، مگر یہ لفظ سن لو، جب میرا مولا جسم زہرا سے لباس ہٹانے لگا، ہاتھ سے لباس ہٹ گیا، مگر جب سینے کے پاس سے لباس ہٹانے لگے علی، دیکھا سینے میں چپکا ہوا زہرا کا لباس۔ دل چاہا پوچھوں راز کیا ہے؟ کہا جب شہزادی پر دروازہ گرا یہ جسم سے یہ لباس چپک گیا۔ کیسے علی نے جدا کیا مجھے نہیں معلوم، مگر جب ایک دفعہ جدا کیا تو ابھی غسل دیا نہیں ہے، ابھی تو لباس ہٹایا ہے کہ میرا صابر امام چیخ مار کے رویا، اور اتنی زور سے چیخ مار کے رویا کہ سلمان نے باہر کھڑے ہوئے سن لیا، میرا مولا چیخ مار کے رویا۔ غسل دیا، کفن پہنایا، باقی باتیں انشاءاللہ ابھی 2 مجلسیں باقی ہیں، انشاءاللہ گزارش کر دوں گا۔ غسل و کفن کے بعد علی باہر آئے، سلمان نے ہاتھ جوڑ دیے، مولا اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کائنات میں سب سے بڑا صابر کون ہے تو میں آپ کا نام لیتا، اس طرح آپ چیخ مار کے کیوں روئے؟ میں نے اپنے کانوں سے آواز سنی۔ علی نے آواز دی، سلمان سن سکو گے؟ برداشت کر سکو گے سلمان؟ اگر برداشت کر سکو تو میں تمہیں سنا دوں، مولا سنا دو تاکہ تاریخ میں رہ جائے۔ ایک دفعہ علی نے آواز دی، سلمان میں نے جب بنت پیغمبر کے سینے سے لباس ہٹایا تو میں نے دیکھا ادھر کی پسلیوں
جاتی تھی، جسم جدا ہوتا چلا جا رہا تھا، مولا کیسے برداشت کیا ہوگا؟ کہا بھائی اتنا سمجھ لو میں نے تو دیکھ لیا، ہائے وہ زہرا جو مقتل میں بیٹھی ہوئی تھی، بال بگڑائے، اس بیوی نے کیسے برداشت کیا جب کند خنجر میرے لال کے گلے پر چل رہا تھا، بیوی بیٹھی دیکھ رہی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ ماتم لعن اللہ علی عدوک فاطمہ، قاتلان سیدہ جنہوں نے گھر جلا دیا۔